السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 214 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ الملک اور سورہ القلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن مجید پڑھ کر اس پر عمل کرے گا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی گھروں میں پہنچنے والی سورج کی روشنی سے خوبصورت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کی خود کی بھی زندگی سنورتی ہے اور پھر اس کی آخرت بھی سنورتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، اس کے والدین کے بھی عزت و احترام کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو اپنے قریب میں آخرت میں ٹھکانہ عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند عطا فرمائے، اور ہم سب کے بھی درجات بلند عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک ہے، اور سورہ ملک کے بارے میں تھوڑا سا انٹرو دیکھ لیتے ہیں، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے آخر، اور اس کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ تو جو سورہ ملک ہے، جو لفظ ملک ہے، ملک کے معنی ہوتے حکومت اور سلطنت کے ہیں۔ اس کی پہلی ہی آیت میں، اس سورت کی پہلی ہی آیت میں یہ مضمون آیا ہے کہ پوری کائنات کی جو بادشاہت ہے اور ملکیت اللہ ہی تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ ملک ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، چنانچہ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی زیادہ تر ایمانیت کا ذکر فرمایا گیا ہے، خاص طور پر قیامت کا منظر اور آخرت کی جزا اور سزا کا نظام پیش کیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں کائنات میں پھیلی ہوئی جو اللہ کی نشانیوں کی طرف بھی متوجہ دلایا ہے۔ سورہ ملک کی دراصل فضیلت میں بہت ساری احادیث ہے، اور دراصل سورہ ملک سفارش کرنے والی سورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتی رہے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے، اور وہ سورت ہے سورہ ملک۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے لڑ کر اسے جنت میں داخل کرایا، اور وہ سورت ہے سورہ ملک۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ الف لام میم تنزیل یعنی کہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ ترمذی کی حدیث، حدیث نمبر 2892۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، طبرانی میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری خواہش ہے کہ یہ سورت میرے امت میں سے ہر ایک کے دل میں رہے، یعنی سورہ ملک۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ سورہ ملک ہر امتی کے دل میں، یعنی کہ اس کو یاد کیا ہو اس نے، اور اس نے حفظ کیا ہوا ہو۔ سورہ ملک دراصل عذاب قبر کو روکنے والی سورت ہے۔ تو اس لیے دیکھیں، ہم سب کے لیے بھی فائدہ اسی میں ہے کہ ہم سب کو یہ سورت زبانی یاد کر لینی چاہیے، اور رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت بھی ڈالنی چاہیے نا، کیونکہ ایک دن اپنے ان بستروں پر ہم نہیں سوئیں گے، بلکہ ہم سب کہاں سوئیں گے؟ جا کر قبروں میں۔ اور قبر دراصل ایک وحشت والی اور ایک اندھیری والی جگہ ہے جس میں روشنی دراصل قرآن سے ہوگی، اس لیے رات کو سوتے وقت اس سورے کو پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں، یعنی کہ سوئے ہی نہیں بغیر سورہ ملک کو پڑھے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔
بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت بابرکت ہے۔ تو تبارکہ جو لفظ آیا ہے، تبارکہ برکہ سے ہے۔ برکہ کے معنی ہوتے ہیں زیادہ ہونا، بڑھنا، بڑھا ہونا، یعنی کہ خوب زیادہ ہونا، بڑھتا جانا اور پھلنا، پھولنا، پھیلنا۔ تبارکہ یعنی وہ خیر اور بھلائی میں ساری کائنات سے بے انتہا بڑھا ہوا ہے، اور بلندی اور بڑائی اور احسان اور غرض ہر لحاظ سے اللہ کی ذات بے حد حساب اور خوبیوں اور بھلائیوں کی جامع ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ تبارک ہے، بابرکت ہے، اور اللہ ہی تعالیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بادشاہت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت 2 دیکھیں، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، جو غالب اور بخشنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ زندگی کیوں بنائی، یا زندگی یا یہ دنیا یا یہ موت کیوں بنائی؟ تو اس کا جواب یہیں پر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے بنائی یہ دنیا تاکہ وہ تم سب کی کیا کرے؟ آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے اچھے عمل کرتا ہے۔ دنیا بنانے کے لیے مقصد بتایا جا رہا ہے کہ احسن عمل کون کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پہلے کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا موت کو، کیونکہ نا انسان جب پیدا ہوتا ہے، جو ہم بچہ ایک پیدا ہوتا ہے نا، ہم سب پیدا ہوئے تو اس پیدائش سے پہلے ہم سب کیا تھے؟ ڈیڈ تھے، مرے ہوئے تھے، مردہ تھے۔ تو ایک موت وہ تھی، پھر ہمیں کیا ہے؟ دنیاوی زندگی میں ہمیں پیدائش ہوئی، اور پھر کیا ہوگی؟ ہمارے اوپر موت ہوگی، اور پھر کیا ہوگا؟ اس موت کے بعد جو حقیقی موت ہے، اس کے بعد ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا، اور وہ جو زندگی ہوگی اس کے بعد کبھی موت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، پہلے موت کو اور پھر زندگی کو، یعنی عدم سے وجود میں انسان جو آیا، اور پھر موت ہوگی، اور پھر زندگی ہوگی، اور پھر وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہوگی۔ تو آج کی یہ جو زندگی ہے، جو اس وقت ہمیں دو موتوں کے بیچ میں ملی ہوئی ہے نا، وہ زندگی دراصل کیا ہے؟ بڑی ہی قیمتی ہے۔ تو یہ زندگی کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کیا کرو؟ احسن عمل کرو، تاکہ تمہارا کیا ہے؟ ایگزام لیا جائے، تمہاری آزمائش کی جائے، تمہارا ٹیسٹ لیا جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہر ایک کا امتحان چل رہا ہے، ہر ایک کا ٹیسٹ چل رہا ہے، اور تمہارے اندر سے کون احسن عمل کرتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم میں اچھے اچھے کام کون کر رہا ہے، احسن عمل کون کر رہا ہے، بہترین عمل کس کے ہیں۔ تو اس لیے نا ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ اور احسن عمل وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ خالص اور سب سے زیادہ درست ہو، اور سب سے درست اور نیک عمل وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمریں لمبی ہوں، اور وہ احسن طریقے سے عمل کرنے والے ہوں، یعنی جن کے کام اچھے ہوں اور زندگی بھی لمبی ان کو مل جائے، تو جس میں وہ خوب خوب نیکیاں کما سکے۔ بعض وقت دیکھا جاتا ہے کہ زندگی بہت کسی کسی کی لمبی ہوتی، لیکن احسن عمل کچھ نہیں ہوتا ہے، پوری زندگی لوگ نافرمانی کرتے ہیں۔ لیکن بعض وقت کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ زندگی بہت طویل، بہت لمبی، 100 110 تک کی لوگ جیتے ہیں،
اور پھر کیا ہے، ان کی زندگیوں میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، نیکیاں ہی ہوتی ہیں، احسن عمل ہوتا ہے۔ تو ہم جو بھی کام کریں اسے اچھے طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے، خواہ وہ عبادت ہو، خواہ وہ معاملات ہو، خواہ وہ اخلاق ہو، کوئی بھی چیز ہو اپنے طریقے پر کیا ہو، احسن عمل والی وہ ہو، اپنے طور پر وہ احسن ہو، اپنی پوری کیپیسٹی کے ساتھ، اپنی پوری کوشش کے ساتھ انسان کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتی رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو چاہے اللہ کے بارے میں ہو، یعنی کہ عبادت کے معاملے میں ہو، چاہے حقوق العباد ہو، تو ہر معاملے میں ہمیں احسن عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے پھر اچھی طرح سے وضو کرے اور اچھی طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے اور اچھی طرح رکوع کرے، تو وہ نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی، بشرطے یہ کہ اس سے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ ہوا ہو، اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ آپ سوچیں، کسی نے اگر نماز پڑھنا شروع کیا، تقریباً 7 سال کی عمر سے اس نے نماز کا آغاز کیا، اور پھر کیا ہے، اس کی عمر کتنی تھی، 100 تک کی وہ پہنچا، سبحان اللہ، تو پھر کتنا زیادہ اس کی زندگی میں احسن عمل ہوا نا۔ اسی طرح سے اخلاق میں بھی حسن ہونا چاہیے۔ تو اخلاق میں حسن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم میں میرے نزدیک سب سے محبوب لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو انسان کو صرف دنیاوی معاملات میں، صرف مال اور دولت میں ایکسیلنس کے لیول پر نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز کے اندر اسے خوبصورتی اختیار کرنی چاہیے۔ تو ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں، ہماری عبادات بھی اچھی ہوں، اور ہمارا جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہماری جو عبادات ہے وہ بھی احسن ہو، اور لوگوں کے بارے میں حقوق العباد چاہے ہو، وہ بھی کیا ہو، وہ بھی احسن عمل ہو۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 3 ہے، جس نے ساتوں آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا۔ تو اے دیکھنے والے، اللہ تعالیٰ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطی نہ دیکھے گا؟ دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شغاف بھی نظر آ رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی طرف انسان کو غور فکر دلایا ہے کہ وہی اللہ تبارک تعالیٰ ہے جس نے بنائے ہیں 7 آسمان، الذی خلق 7 سماوات طباقا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری بھی کیا ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ اور یہ جو آسمان ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے دنیاوی جو جو تمہاری دنیا ہے اس کے اوپر جو آسمان ہے نا، اس پہ تم نظر ڈالو، کیا تمہیں اس کے اندر کوئی شغاف نظر آتا ہے، کوئی ہول نظر آتا ہے، کوئی چھید نظر آتا ہے؟ نہیں۔ تو تم اگر ایک بار ڈالو کہ تب بھی تمہیں وہ کوئی اس میں عیب یا شغاف یا سراغ نہیں دکھائی دے گا، تم اگر بار بار نظر ڈال کے بھی دیکھو گے تب بھی تمہیں کوئی شغاف اور کوئی اس کے اندر عیب یا کوئی بھی کمی دکھائی نہیں دے گی، کوئی بھی تمہیں ہول نہیں دکھائی دے گا۔ اور پھر بار بار نظر ڈالنے کے بعد بھی تمہاری نظر کیا ہو جائے گی، تھک کر ہار کر کے واپس آ جائے گی۔ تم جتنی بار اپنی آنکھوں کو دوڑاؤ گی پھر بھی کیا، ہر بار نظر جھک کر ذلیل ہو کر واپس ہو جائے گی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 4، پھر دوہرا کر 2 بار دیکھ لو، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل اور عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت والا بنا دیا ہے، اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو دنیاوی آسمان ہے نا، تو 7 آسمان ٹھیک اسی طرح سے ہیں، لیکن دنیاوی جو آسمان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے، زینتوں سے سجایا، اور زینت کیا ہے، چراغ ہے۔ چراغ کیا ہے، ستارے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ستاروں کے ذریعے سے ان کو سجا دیا ہے، اور دراصل یہ ستارے کئی کام آتے ہیں اس کے، اور یہ کام ایک کام اور بھی آتے ہیں کہ یہ شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی ہے۔ آیت 6 ہے، اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والے کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو بری جگہ ہے۔ آیت 7، جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار ہی رہی ہوگی۔ تو آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 11 تک اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والوں کے برے انجام کے بارے میں تذکرہ ہے۔
آیت دیکھیں، آیت نمبر 8 ہے، معلوم ہوگا کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے گی، جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے دروغہ پوچھے گی کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ بے شک آیا تو تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بہت بڑے گمراہی میں ہو۔ آیت 10 اور 11 دیکھ لیں، اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے۔ انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا، اب یہ دوزخی دفع ہوں اور دور ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہاں سے ارشاد ہو رہا ہے آیت 6 سے 11 کہ جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے گا، دراصل وہ کیا ہے؟ وہ جہنمی ہے، اس کا انجام اور جگہ بد سے بدتر ہے۔ یہ بلند اور مکروہ گدھوں کی سی آواز مارنے والی اور جوش مارنے والی جہنم ہے، یعنی وہ ان جہنم میں جا کر وہ جل بھن رہے ہوں گے، اور جوش اور غضب سے، یہ دراصل جو جہنم ہے وہ خود بھی کیا ہے؟ جوش اور غضب سے وہ دہاڑے مار رہی ہوگی، گویا کہ وہ ابھی ابھی کیا ہے؟ ٹوٹ پھوٹ جائے۔ تو ان دوزخیوں کو زیادہ ذلیل کرنے اور آخری حجت قائم کرنے اور اقبالی مجرم بنانے کے لیے دروغہ جہنم ان سے پوچھے گا کہ اے بد نصیبو، کیا اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے تمہیں اس سے ڈرایا نہیں تھا؟ تو یہ کہیں گے ہائے ہائے کہ ہاں، ہمارے پاس رسول آئے تو تھے، لیکن ہم ہی نے ان کی بات نہیں مانی، ان کو جھٹلا دیا، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو نہیں مانا اور پیغمبروں کو نہیں مانا۔ تو اس بد نصیبی کی وجہ سے وہ جہنم میں کیا ہے؟ جل بھن رہے ہوں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 12، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہے، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔ تو آیت نمبر 12 to 15 اللہ تبارک تعالیٰ سے غائبانہ ڈرنے والوں کی فضیلت۔ غائبانہ یعنی کہ بغیر دیکھے، تو دیکھا تو کسی نے نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ ایمان بہت زیادہ ہونا، بہت زیادہ اللہ پر ایمان ہونا۔ تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہاں پہ خوشخبریاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 13، تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگیوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ کیا وہ بے علم ہو سکتا ہے جو خود خالق ہو، پھر باریک بین اور باخبر بھی ہو؟ وہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہارے لیے زمین کو پست اور مطیع کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ تو جو بھی اللہ کے ڈرنے والے بندے ہوں گے غائبانہ طور پر، اور پھر کیا ان کے لیے آخرت میں بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے رہے ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہیں، تو وہ چاہے تنہائی میں ڈرتے ہوں، چاہے وہ مجلس میں ہوں، چاہے وہ اکیلے ہوں، چاہے سب کے بیچ میں ہوں، تو جہاں کسی بھی نگاہیں ان پر نہ پڑ سکے، تاہم وہ خوف الہی سے کسی نافرمانی کے کام کو نہیں کرتے، اور نہ اطاعت اور عبادت سے جی چراتے، اور ان کے گناہ بھی وہ معاف فرما دے گا، اور زبردست ثواب و بہترین اجر عنایت فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے کیا بشارتیں ہیں۔ تو اللہ سے ڈر مانے کیا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آخرت میں عذاب تیار کر رکھے ہیں نا، ان سے وہ جو شخص ہے وہ ڈرتا ہو، اللہ کی ناراضگی سے وہ ڈرتا ہو، اللہ کے عذاب سے وہ ڈرتا ہو، جہنم سے ڈرتا ہو، تو جو واقعی میں اس پہ اس کا عقیدہ ہوگا کہ ہاں واقعی میں ایسا پکا کنفرمیشن ہونے والا ہے، تو پھر وہ دنیا میں رہ کے اس کے لیے تیاری کرے گا۔ تو ڈر ہوگا تو تیاری ہوگی، تیاری ہوگی تو آخرت اچھی ہوگی۔ آیت 16، آیت نمبر 16 سے 19 تک کی ان آیتوں میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ آیت 16، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین جنبش کرنے لگے؟ یا کیا تمہیں اس بات کا کھٹکا نہیں کہ آسمان والا تم پر پتھر برسا دے؟ پھر تو تمہیں معلوم ہی ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ آیت 18، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا ہوا۔ آیت 19، کیا یہ اپنے اوپر
کیا یہ اپنے اوپر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹنے ہوئے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ رحمان نے ہی فضا میں تھامے ہوا ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب نشانیوں پر غور دلایا کفار مکہ کو، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مثالیں دی ہیں نا، تو ایسا نہیں کہ بہت ایسی چیزیں مثالی دے دی جو انسان کے پہنچ سے باہر ہو، نہیں، بلکہ ایسی چیزوں کی مثال اللہ نے دی ہے جو انسان کے بہت قریب ہے اور وہ اس کو اچھی طرح سے پہچانتا ہے۔ تو جب کبھی بھی کسی کو کوئی بات سمجھائیں یا پریکٹیکلی اس کو بات پہنچائیں تو پھر ایسی چیزوں کی مثال دے جو انسان اس کو جانتا ہو، پہچانتا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر جو مثال لائے ہیں پرندوں کی لائے ہیں۔ پرندہ تو آپ دیکھیں کہ چھوٹے سے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ بھی پتا ہے کہ پرندے کیا ہیں، چڑیاں کیا ہیں، برڈز کیا ہیں، ہے نا؟ ہر کوئی اس سے واقف ہے، ہر کوئی جانتا ہے اور ان کا اڑنا بھی جانتا ہے اور ان کا ڈالوں کے اوپر جا کر بیٹھنا بھی جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا تم ان پرندوں پر نہیں غور کرتے کہ یہ پرندے آسمان میں جو اڑتے ہیں تو یہ کس طرح سے صرف پر پھیلانے سے کیا کوئی اڑ سکتا ہے کیا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو تھامے ہوئے ہے، ان کا پر پھیلانا، اور پھر پر پھیلانے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسی اوپر اونچائی ہوتی ہے آسمان میں کہ وہاں جا کر یہ صرف کیا ہے، پروں کو اپنے اسٹریٹ کیے رہتے ہیں اور پر کیا ہوتے ہیں، ان کے پھیلے رہتے ہیں اور وہ ہل بھی نہیں رہے ہوتے پر، اور پھر پیر بھی مڑے ہوتے ہیں اور پھر آرام سے تیر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو کیا ہے، یہ سب پروں پرندے کا پر پھیلانا، اڑنا، اور پھر کیا ہے آسمان میں فضا میں ان کا تھامنا، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی ہی قدرت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تم اپنے اوپر کھولے ہوئے جو پرندے ہیں نا آسمانوں میں جو وہ اڑ رہے ہیں، تم ان کے اوپر نہیں غور فکر کرتے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ ان کو کون ہے تھامنے والا؟ اللہ ہی تو ہے ان کو وہ تھامے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے۔ آیت دیکھیں، آیت 20 ہے، آیت 20 سے 27 باطل عقیدے کی تردید کے بارے میں تذکرہ ہے۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے تمہارا کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مشرکوں کے اس عقیدے کی تردید فرما رہے ہیں جو خیال کرتے تھے کہ جن بزرگوں کی وہ عبادت کر وہ عبادت کرتے ہیں وہ ان کی امداد کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں اور وہ انہیں روزیاں پہنچا سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ نہ تو کوئی مدد، اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی مدد دے بھی نہیں سکتا ہے اور نہ کوئی روزی پہنچا سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی بچا سکتا ہے۔ کافر کا تو یہ عقیدہ صرف اور صرف دھوکہ ہے ایک۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری روزیاں روک لے اور پھر انہیں جاری کرنے والا ہے کوئی جو ان کو جاری کر سکتا ہے؟ تو لینے میں، دینے میں اور پیدا کرنے میں، فنا کرنے میں، رزق دینے میں، مدد پر تو صرف اور صرف اللہ عز و جل ہی کیا ہے، وہی قدرت رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا۔ تو یہ لوگ خود سے اسے دل سے جانتے بھی ہیں لیکن اعمال میں کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ حقیقت تو دراصل یہ ہے کہ کفار اپنی گمراہی، گناہ، سرکشی میں بہے چلے جاتے ہیں۔ ان کی طبیعتوں میں دراصل ضد اور تکبر اور حق سے انکار اور حق کی عداوت بیٹھ چکی ہے، یہاں تک کہ ان کو خیر کی بات، اچھی بات کا سننا بھی انہیں گوارا نہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 21 ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزیاں دے گا؟ بلکہ کافر تو سرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت 22 ہے، اچھا جو شخص زیادہ ہدایت والا ہے اور جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چلنے والا، یا وہ جو سیدھے پیروں کے بل راہ راست پر چل رہا ہو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اچھا جو وہ شخص جو زیادہ ہدایت والا ہے، ٹھیک ہے، تو جس کو سیدھے جو کھڑا ہو کر جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اسٹریٹ روڈ ہے اور اس پر ایک انسان سیدھے چل رہا ہے، تو وہ زیادہ جلدی اپنی منزل پہ پہنچے گا یا وہ شخص جو پیروں
کہ بجائے وہ ہاتھوں کو مطلب کہ نیچے سے سر اپنا نیچے کر لیا، اوندھے منہ ہو گیا، پیر اوپر کر لیے، اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ یوگا میں اس ٹائپ سے کرتے ہیں نا، پیر کی بجائے وہ ہاتھ سے چل رہے ہوتے الٹ ہو کر کے. تو کیا وہ شخص اپنی منزل پر، اس روڈ پر اپنی منزل پر پہنچ جائے گا نا؟ تو وہ پاسبل نہیں ہے. ایک اوندھے منہ چلنے والا اور ایک سیدھے، اور جو جیسے انسان چلتا ہے ویسے چلنے والا، تو اس طرح سے پہلے جو منزل پہ پہنچے گا تو وہ جو سیدھا، خود وہ جو شخص سے ہدایت یافتہ ہے وہ پہلے پہنچ جائے گا نا. تو اوندھے منہ چلنے والا کبھی بھی اپنی منزل پر پہنچ ہی نہیں پائے گا، راستے میں لڑک جائے گا، گر جائے گا، یا اپنا راستہ ہی کھو دے گا. تو کافر اور مومن کی مثال یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. کافر کی مثال تو ایسی جیسے کوئی شخص کمر کمڑی کر کے سر جھکائے نظر نیچی کیے جا رہا ہو، نہ اس کو راستہ دکھتا ہے، نہ اسے معلوم ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، بلکہ حیران پریشان، راہ بھولا ہوا، ہکا بکا ہے. اور مومنین کی مثال ایسی جیسے کوئی شخص سیدھی راہ پر سیدھا کھڑا ہوا چل رہا ہے، راستہ خود صاف ہے اور بالکل سیدھا ہے، یہ شخص اسے بخوبی جانتا ہے اور برابر صحیح طور پر اچھی چال سے وہ چل بھی رہا ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 23 ہے. کہہ دیجئے کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری کان، آنکھیں، دل بنائے. تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے کان، آنکھیں اور دل بنائے. اور آپ دیکھیے کہ ہدایت کہاں اترتی ہے؟ دلوں میں. اور اگر دل بگڑ جاتا ہے تو انسان کیا ہے، پوری اس کی دنیا اور آخرت سب تباہ ہو جاتی ہے. تو دل جو بنائے اللہ نے، اور ہدایت بھی کہاں اترتی؟ دلوں میں اترتی ہے. اور کس کے ذریعے سے اترتی ہے؟ آنکھوں کے ذریعے سے اترتی ہے، کانوں کے ذریعے سے اترتی ہے، دماغ جو سوچتے ہیں ہم اس کے ذریعے سے اترتی نا. تو پھر انسان کو چاہیے ان اعضاء کا جب اللہ کی راہ میں استعمال کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور ہماری دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنورے، تو ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آیت 24 ہے. کہہ دیجئے کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ تمہیں انسانوں کو زمین میں کیا پھیلا دیا؟ آدم علیہ السلام کے بعد سارے انسانوں کو کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی دی، اور پھر قیامت تک کی انسان کیا ہے، آتے چلے جا رہے ہیں، آتے چلے جا رہے ہیں. پھر انسان آیا، پھر اس کی کیا فیملی آئی، پھر اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے روزیاں اتاری، اور پھر کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو موت بھی دے گا اور پھر دوبارہ زندگی بھی دے گا قیامت کے دن. اور پھر سب کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سب کے سب جمع کیے جائیں گے. آیت 24 ہے. آیت 25 ہے. کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتا دو. تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں. ٹھیک ہے، تو کافر کہتے تھے کہ آپ جس قیامت کے بارے میں ڈراتے ہیں وہ قیامت کب واقع ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ تو بس کہہ دیجئے کہ میں تو صرف کیا ہے، میں تو تمہیں خبردار کر دینے والا ہوں، میں تو بس کیا ہے، ایک آگاہ کرنے والا اور خوشخبریاں دینے والا ہوں. آیت 27. جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پا لیں گے تو اس وقت کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے. اس وقت کافروں کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، پیغمبر آئے اور تم نے کیا کہا کہ وعدہ کب ہوگا، قیامت کب قائم ہوگی؟ اب جب کیا ہے، ٹھیک ہے، تب تم ایمان نہیں لائے، تم نے رسول کی بات نہیں مانی. اب تو ذرا اس عذاب کا مزہ چکھو جب وہ وعدہ قریب آ گیا. آیت 28 ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کریں، بہر صورت یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذابوں سے کون بچائے گا؟ تو آیت نمبر 28 سے 30، کافروں کو عذاب علیم سے کون بچائے گا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ ٹھیک ہے، جو کفر کر رہے ہو، جو انکار کر رہے ہو، ٹھیک ہے، ذرا غور تو کرو، تمہیں آخرت میں بچانے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکوں سے کہہ دیجئے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں، کہ تم جو اس بات کی تمنا کر رہے ہو کہ ہمیں اس وعدہ کو
دکھا دیجیے کہ وہ وعدہ کب ہوگا، یا قیامت کو دکھا دیجیے. اگر وہ واقع ہوگی نا تو تمہارا کیا صرف اور صرف نقصان ہی تم کو پہنچنے والا ہے. آیت ہے آیت 29. آپ کہہ دیجیے کہ وہی رحمان ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون ہے، ہم ہیں یا تم. آیت 30. آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین لے جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لے کر آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر انسان کو جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے نوازی ہے، پانی، اس پانی کی طرف انسان کو غور فکر دلایا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہ اگر تمہیں جو یہ پانی دیا گیا ہے نا تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارا پینے کا جو پانی ہے یہ چلا جائے، زمین پی لے، یا جو ہے یہ کہیں سوکھ جائے یا ڈرائی ہو جائے یا کڑوا ہو جائے یا کوئی بھی وجہ ہو جس کی وجہ سے تم پانی نہ پی پائے، تو تمہارے پاس کون ہے جو پانی واپس لے کر آئے، ہے نا. تو پانی کے بغیر زندگی نہیں، اور یہ پانی بہت بڑی نعمت ہے. یہاں پہ جو لفظ آیا ہے غورن، تو غورن کے معنی ہے خشک ہو جانا یا اتنی گہرائی میں چلا جانا کہ وہاں سے پانی نکالنا امپاسبل ہو، ناممکن ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ پانی جو جس کو تم پیتے ہو نا، خوب زمین سے نکال نکال کر کے سینچائی کرا کرا کے نا، اور یہ جیٹ پمپ لگا کے، ٹیوب ویل لگا کر کے، سمرسیبل لگا کے، اور جتنا بھی بڑھیا میٹھا پانی تو تم پیتے ہو نا، اگر یہ پانی نیچے ہی چلا گیا اور نیچے چلا گیا اور خشک ہو گیا، تو کون سی ہستی ہے جس کو تم اس مدد کے لیے پکارو گے نا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، تمہیں تو چاہیے تھا اللہ کا شکر ادا کرتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس پانی کو جس کے پینے پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، اگر زمین یہ جو ہے کیا کرے، اپنے نیچے یہ کھینچ لے جائے، یا زمین سے نکلے ہی نہیں پانی، اور تم کھودتے کھودتے تھک جاؤ گے، تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ہے جو اس کو لانے والا ہے، یا باہر نکالنے والا ہے، یا جاری کرنے والا ہے، یا تمہیں وہ پانی دے سکے؟ ایسا کوئی ہستی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اس آیت کے جواب میں اللہ رب العالمین کہنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جب آئے کہ آپ کہہ دیجئے کہ بتاؤ اگر تمہیں پانی کا پینے کا پانی زمین اگر تمہارے لے جائے تو تمہارے لیے نتھرا پانی کون لے کر آئے، تو یہاں پر کہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا اس پر کوئی قادر نہیں ہے. وہ اپنے فضل و کرم سے پاک صاف نتھرے ہوئے پانی اور صاف پانی کو زمین پر جاری کرتا ہے. تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ پانی، الگ لاکھ لاکھ شکر ہے ہم سب کے پاس پانی جو آتا ہے بہت صاف، بہت میٹھا، بہت اچھا ہوتا ہے. بہت سے علاقوں میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ پانی وہاں پہ بالکل ریڈ ریڈ آتا ہے، یا مٹمیلا آتا ہے، یا کھاری آتا ہے، یا عجیب سا وہ بھی جو بھی آتا ہے، اتنا پانی ویسا آتا ہے کہ وہ لوگ، بہت سارے لوگ تو پانی پی بھی نہیں پاتے، مجبوراً پینا پڑتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر میٹھا، صاف، ٹھنڈا پانی دیا ہے، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. تو الحمدللہ سورہ ملک مکمل ہوئی. سورہ القلم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قلم کا تعارف تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورہ کے شروع میں قلم کی قسم کھائی گئی ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ قلم ہے. چونکہ شروع میں حروف مقطعات میں نون کا جو حروف ہے وہ بھی آیا ہے، اسی لیے اس سورہ کو سورہ نون بھی کہا جاتا ہے. اس سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اہل مکہ کی طرف سے جو اعتراضات کیے جاتے تھے ان کا جواب دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند اخلاق کی تعریف فرمائی گئی ہے، اور بعض سرداران مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش رہا کرتے تھے، ان کی 10 بد اخلاقیوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور یمن میں ایک باغ والوں کا واقعہ ہے بطور
عبرت اس میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور یہ بھی سورت کیا ہے؟ سورہ قلم بھی مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ نون اور قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ تو فرشتے سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کاتب الاعمال ہیں، یعنی کرامن کاتبین۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت 1 سے لے کے آیت 4 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین اخلاق اور مرتبے پر ذکر فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھبرائے ہوئے گھر تک آئے تو مشرکین مکہ نے مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طرح کا کسی قسم کے جن کا سایہ ہو گیا ہے، اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ مجنون ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے فرمایا ہے کہ قلم اور اس کے ذریعے لکھی جانے والی پوری تاریخ انسانی کی تحریر گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے۔ کوئی مجنون قرآن جیسا اعلیٰ علمی کلام لوگوں کے سامنے بیان ہی نہیں کر سکتا ہے نہ ہی کوئی مجنون اخلاق کے اس عظیم مقام تک پہنچ سکتا ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسا اجر طے کر دیا ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ اللہ ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو سے معطر فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے احساس سے مزین فرمائے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کس چیز کی؟ تو دیکھیں نون دراصل کیا حروف مقطعات ہے۔ تو قرآن کریم میں موجود اور دوسرے حروف مقطعات کی طرح جو لیٹر نون ہے وہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے، جس کا حقیقی معنی مطلب صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے مقصد اہل عرب کو چیلنج کرنا ہے۔ حروف مقطعات جب بھی آتے ہیں اور اس کے معنی ہمیں بتائے نہیں گئے ہیں تو مطلب اس کا یہی ہے کہ اہل عرب کو چیلنج کرنا ہو، کیونکہ یہ قرآن بھی انہی لیٹر سے بنا ہوا ہے جن سے تمہارا کلام بنتا ہے۔ تو اگر یہ قرآن کسی انسان کا کلام ہے تو تم بھی اس جیسا لا کر دکھاؤ۔ تو ان کو چیلنج دیا گیا۔ تو یہ جو حروف مقطعات آئے ہیں تو مطلب اس لیے کہ تاکہ یہ عربوں کو چوکایا جائے کہ ٹھیک ہے، تم جس میں تمہیں مہارت حاصل ہے، تم عربی میں بہت بڑے بڑے تم اپنے آپ کو دعوے کرتے ہو کہ تم بہت جانکار ہو، تو ذرا ان کے معنی مفہوم تو پہنچو، تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کیونکہ یہ کیا ہے؟ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی ہے والقلم وما یسطرون پر، کہ یہ قلم کی قسم کھا کر فرمائی ہے کہ قلم کی قسم، اور وہ جو قلم کون سا جو کیا کر رہے ہیں؟ والقلمی قسم ہے قلم کی، وما یسطرون یعنی کہ وہ جو کچھ لکھ رہے ہیں۔ تو قلم کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قلم کی قسم کھائی ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا اور اسے لکھنے کا حکم دیا، تو اس نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے تمام کو لکھ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی قسم کھائی ہے جنہیں فرشتے لوح محفوظ سے نقل کر کے لکھتے ہیں، اور بندوں کے ان تمام اعمال کی بھی قسم کھائی جنہیں اللہ تعالیٰ کے مکرم فرشتے یعنی کرامن کاتبین لکھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ واقعی آپ کو آپ کے رب نے نبوت کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے اور آپ پر وحی نازل ہوتی ہے جس کے اثر سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر قلم کی قسم کھائی ہے کیونکہ اس کے ساتھ تمام الہامی کتابیں لکھی گئی ہیں اور باقی علوم بھی اسی کے ساتھ ہی ضبط کیے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کو یہ شرف دیا ہے کہ اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، قلم کا بڑا ہی شرف ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔
4 چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے: عرش، قلم، آدم علیہ السلام اور جنت عدن، اور پھر باقی مخلوق سے کہا کہ ہو جا تو وہ بن گئی، وہ ہو گئی۔ آپ دیکھیں کہ قلم کتنا امپورٹنٹ ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ جب سے دنیا بنی ہے اس قلم نے بہت زبردست کام کیے ہیں۔ تو قلم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جو لکھنا ہوتا ہے۔ تو لکھنے والی جو چیز ہے وہ قلم کہلاتی ہے۔ وہ چاہے آپ ٹائپ کر کے لکھ رہے ہو، چاہے موبائل سے لکھ رہے ہو، پھر چاہے یہ جو اصلی جو قلم ہے وہ۔ تو اس زمانے میں قلم کس سے بنتے تھے؟ وہ لکڑی کی قلم سے بنتے تھے، جس میں ڈپ کر کر کے وہ روشنائی سے لوگ لکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد لیٹسٹ ٹیکنالوجی والے پین آ گئے، اور پھر آج وہ پین آ گئے جس کے لیے کیا ہے، ہمیں کسی بھی قسم کے ہاتھ میں لینے کی پین کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی فنگر سے ٹائپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کا قلم بن جائے گا۔ لوگوں نے اسی طرح سے پوری پوری کتابیں لکھ ڈالی ہیں۔ تو یہ قلم بہت طاقت رکھتا ہے، بہت قوت ہے اس میں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جبھی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی یہاں پہ قسم کھائی ہے۔ آیت ہے 2، دیکھیں۔ تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ما انتا بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ دراصل کفار مکہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے۔ کفار اور مشرکین جو مکہ جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے۔ آپ مجنون نہیں بلکہ کیا ہے، عظیم الشان نبی ہے۔ اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف اٹھا رہے ہیں نا، تو اس کا جو عملی نمونہ پیش کر رہے ہیں، اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور آپ کو ملتا رہے گا۔ آیت 3 اور 4 دیکھیں۔ بے شک تیرے لیے انتہا ثواب ہے، اور بے شک تو بڑے عمدہ اخلاق پر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بے شک آپ کیا ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے بلند اور اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات پر یہ بھی قسم کھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، یعنی آپ کے اخلاق وحی تھے، وحی الہی تھے، جس کی قرآن نے شہادت دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے درجے کے اخلاق مند، بلند کردار کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک اور خوبی کے ساتھ لیس تھے، اور جو شخص ان صفات کے ساتھ لیس ہوگا اسے مجنون اور پاگل کہنے والا خود ہی کیا ہے، مجنون اور پاگل ہوگا۔ اور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی تردید یعنی رد بھی کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق اور مرتبے سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ان لوگوں کی تردید کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اور اعلیٰ اخلاق کے مرتبے پر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح سے رہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے گھر والوں کے کام کاج میں رہتے تھے، جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بیان کیا کہ آپ نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ مبارک سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو، نہ کسی خادم کو۔ ہاں، اگر فی سبیل اللہ جہاد میں کسی کو مارا ہو تو اور بات ہے، اور اگر کسی سے آپ کو تکلیف پہنچتی تو اس کا بدلہ نہیں لیا۔ ہاں، اگر اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں سے کسی کی بے حرمتی ہونے لگی تو آپ اس کا بدلہ لے لیتے تھے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ برا بولنے والے تھے، اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ معاف فرما دیتے تھے اور درگزر فرما دیتے تھے۔ حضرت انس رضی تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص مصافحہ یعنی ہاتھ ملاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے اپنا چہرہ نہیں پھیرتے تھے جب تک وہ اپنا چہرہ نہ پھیر لیتا، اور آپ کو کبھی
نہیں دیکھا گیا کہ کسی کے پاس بیٹھنے والے کی طرف سے ٹانگیں پھیلائے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی پاس بیٹھا ہے، بہت سے لوگ ٹانگیں پھیلائے رہتے ہیں نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، با ادب تھے، لوگوں کے ساتھ ادب سے پیش آتے تھے، کسی کی طرف ٹانگیں وغیرہ بھی نہیں پھیلاتے تھے، جو ایک مبلغ یا ایک لیڈر کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مسکرانے والا میں نے نہیں دیکھا۔ یہ مشکات المصابیح کی پیج نمبر 520 میں ایسا نقل ہے۔ تو اس سے ان تمام حدیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا نا، عظیم اخلاق اور بلند مرتبہ تھا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 5 ہے، بس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔ آیت 6 اور 7 دیکھیں کہ تم میں سے مجنون یعنی پاگل کون ہے، بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ آیت 8 ہے، بس آپ جھٹلانے والوں کی نہ مانو، وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو جا تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہا نہ مانا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے۔ آیت 11 ہے، جو تانے دینے والا ہے اور چغل خوریاں کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ایک ایسے شخص کے بارے میں ایپ بتایا جا رہا ہے جس کے اندر یہ ساری برائیاں ہیں۔ یہاں جو خوبیاں بتائی گئی ہیں نا، ایک طرف تو آپ نے دیکھا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت 4 میں نا، جس کی گواہی خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا اخلاق ہے جو انتہا بد اخلاق ہے، اور اس کی بد اخلاقی کی یہاں ڈیٹیلز بتائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تفصیلیات نہیں بتائی گئی، لیکن بد اخلاقی کی ڈیٹیلز یہاں بتائی گئی ہے کہ جو لوگ آپ کے دشمن ہیں وہ خود کیا ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ ولید بن ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھ بھی گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ جان گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، سچے ہیں، قرآن سچا ہے، اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا تھا، اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ وہ کیا کرتا تھا، تانے دینے والا تھا اور چگلیاں کرتا پھرتا تھا۔ چغلی چگلی وہ ہوتی ہے جو لوگوں میں فساد پیدا کر دیتی ہے، ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں۔ چغل خور کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور چغل خور کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے پاس سے جب گزر ہوئے تھا تو بتایا تھا کہ اس کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو چغل خوری کی وجہ سے ایک شخص پر قبر کا عذاب مسلط ہو گیا۔ تو غیبت اور چگلی صرف دنیا میں ہی نہیں، آخرت کے لیے بھی بہت سخت نقصان دہ ہے۔ دنیا میں بھی فساد پیدا ہو جاتا ہے اور بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے بہت ہی نقصان دہ چیز ہے اور ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 12 ہے، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا گناہگار۔ آیت 13، گردن کش پھر ساتھ ہی مشہور و بدنام ہوا۔ آیت 14، اس کی سرکشی صرف اس لیے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ کس وجہ سے وہ اتنے زیادہ بد مزاج بد مزاج تھا اور اکھڑ تھا، چغل خور تھا۔ دراصل وجہ یہ تھی کہ وہ بہت مالدار تھا، یعنی اس کے تکبر، بد اخلاقی کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ وہ مالدار اور اولادیں پا کر اوور کانفیڈنس ہو گیا تھا کہ میں نا اللہ کا بڑا پسندیدہ بندہ ہوں۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ مال اور اولاد دیتے ہیں نا تو وہ غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس مال آ جاتا ہے تو اس کے اندر عجیب طرح کی جو ہے نا گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے رویے میں تکبر آ جاتا ہے اور وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہاں پر آخر میں
یہی بات کی گئی کہ اس بنا پر یہ ساری چیزیں کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس رب نے مال دیے، اولاد دی، اس کو تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، یہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہتا اور مزید عاجزی اختیار کرتا، لیکن نہیں، اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یعنی اس شخص کے ولید بن مغیرہ کے 9 یا 13 بیٹے تھے، اور جس کے اتنے بیٹے ہوں اور وہ سردار بھی ہو اور اس کے پاس مال کی کثرت بھی ہو اور سب کمانے والے بھی ہوں، تو ایسے شخص کے اندر نا اسی طرح کی باتیں آ جانا کچھ نئی بات تو ہے نہیں، ہو جاتا ہے لوگوں کے اندر۔ تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے، اکھڑ مزاج انسان کو جہنم کے اندر لے کے جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اہل جہنم کے متعلق نہ بتاؤں؟ فرمایا، ہر اکھڑ مزاج، کینہ اور تکبر والا۔ اکھڑ مزاج کا مطلب کیا ہے؟ کہ ذرا سی آپ بات کرے تو فوراً آپ پر کوئی برس پڑے، چھوٹی سی بات پر غصہ ہو جانا، ٹریگر ہو جانا، یہ کیا ہے؟ اکھڑ مزاجی ہے۔ تو اس سے بچے، ذرا ذرا سی بات پر اکھڑ مزاجی درست بات نہیں ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 15 اور 16 ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جا رہی ہوں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے قصے ہیں، ہم بھی اس کی ناک پر داغ دیں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 17 ہے۔ بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے۔ دراصل یہاں پر ایک جو واقعہ ہے باغ والوں کا، کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک واقعہ ہے جو ایک نیک انسان کی اولادوں کا، جو خود بھی کیا تھا؟ نیک تھا، یعنی کہ ایک شخص تھا وہ خود بھی نیک تھا اور وہ عبادت گزار بھی تھا، اور اپنی زندگی میں جو بھی اس کے باغ سے آمدنی ہوتی تھی وہ اسے غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کا ایک بڑا حصہ اس میں سے نکال کے دیتا تھا۔ لیکن جب وہ شخص مر گیا، فوت ہو گیا، تو بچوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بہت ہی ناسمجھ تھا، وہ مال اوروں میں بانٹ دیا کرتا تھا، ہمارا تو اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ہم مسکینوں سے چھپ کر راتوں رات اپنے باغ کا پھل توڑیں گے تاکہ ہمیں کسی کو ایک دانہ بھی دینا نہ پڑے۔ تو ان کی یہ نیت میں خرابی آ گئی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 18، اور انشاءاللہ نہ کہا۔ آیت 19، پس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سو ہی رہے تھے۔ آیت 20-21 دیکھیں، پس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی، صبح ہوتی ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی کہ اگر انہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے سویرے چل پڑو۔ پھر جب یہ چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آئے۔ آیت 25 دیکھیں، اور لپکے ہوئے صبح صبح پہنچ گئے، سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا جائیں گے۔ آیت 26، جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم کیا راستہ لگ رہا بھول گئے، یعنی کہ رات کو گئے تھے چھوڑ کے، ہرا بھرا بہت بڑھیا گھنا باغ تھا، اچانک آ گئے، جیسے لگ رہا ہے کہ سب کٹا اور راکھ کا ڈھیر سب کچھ، کہنے لگے لگ رہا راستہ بھول گئے، ایسا منظر ان کے سامنے آیا ہوگا نا، ایسے ان کے الفاظ تھے کہ ہمیں لگتا ہے راستہ بھول گیا۔ آیت 27، تو نہیں بلکہ ہماری قسمت پھوٹ گئی ہے۔ آیت 28، ان سب میں جو بہتر تھا اس نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے۔ آیت 31، کہنے لگے کہ ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے۔ آیت 32 اور 33 ہے، کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے دے، تو ہم تو اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں، یوں ہی آتی ہے آفت، اور آخرت کی آفت بہت بڑی ہے، کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی، اس میں اگر آپ گہرائی میں جائیں گے ڈیپلی تو بہت کافی ڈیپ والی آتے ہیں، کہ ایک طرف باغ کی مثال دی اور باغ ہرا بھرا تھا، اور باغ کیا ہے؟ بالکل راکھ کا ڈھیر بن گیا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بس کیا ہے، ایسی آفت آتی ہے، موت بھی کیا ہے؟ ایک آفت ہے،
جو اچانک سے آ جائے گی، اور پھر جو سامنے آ جائے گی ہمارے، وہ کیا ہے؟ آخرت۔ تو آخرت کیا ہے؟ ایک بہت بڑی آفت ہے۔ تو جو اس سے نجات پا گیا وہ کامیاب ہے، اور جو اس سے نہ بچ سکا وہ بہت بڑے خسارے میں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کاش انہیں کوئی سمجھ ہوتی، کاش وہ جان لیتے کہ یہ کتنی بڑی آفت ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو کس لیے بنائی گئی؟ کہ نا تاکہ انسان کی آزمائش ہو۔ اللہ نے کتنی طرح سے لوگوں کو سمجھایا، کتنی طرح سے آیتوں سے لوگوں کو ایکسپلین کیا تاکہ لوگ سمجھیں، دنیا کو کیا ہے ایسا سمجھے کہ بس یہ فانی ہے، اس پہ دل لگا کے اس کی آرائشوں میں، اس کی عیش عشرت میں کھو نہ جانا یہاں پہ رہ کر کے۔ تو اس واقعے سے ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں کہ آپ دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ پتہ چلتا ہے کہ بری نیت انسان کو نہیں رکھنی چاہیے۔ بری نیت رکھنے سے بھی انسان کو بعض وقت سزا مل جاتی ہے۔ یہاں ان جو بزرگ تھے، ان کے بچوں کا جو ارادہ تھا نا، وہ دراصل برا تھا، ان کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ ابھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم سویرے اٹھیں گے، پھل توڑیں گے، لیکن کیا ہے، کسی کو دیں گے نہیں، سب ہم چھپا کے رکھ لیں گے، یا بیچ لیں گے، یا ہم بانٹ لیں گے۔ آپ دیکھیں کہ صرف انہوں نے کیا نہیں تھا، صرف سوچا تھا، لیکن آپ دیکھیں صرف نیت کی تھی، انہوں نے کام کیا نہیں تھا کہ ہم سویرے اٹھ کے ایسا ایسا کر لیں گے یا ہم غلط کام کر لیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بری نیت پر ان کو پکڑ لیا۔ تو انسان کو اپنی نیت اور خاص طور پر دوسروں کی خیر خواہی کے بارے میں ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان اپنے دل میں بدگمانی پا لیتا ہے، بعض اوقات ایسی چیزوں کو جما لیتا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، دوسرے کے بارے میں بری سوچیں پیدا کر کر اسی پر اپنے عمل اور رویے کو قائم کر لیتا ہے۔ تو بری سوچ لاتا ہے، پھر اسی کے بارے میں فالو کرتا ہے، پھر دوسروں کے ساتھ برا رویہ عمل میں لاتا ہے۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ نا اس سے بھی زندگی میں مشکلاتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جب ان کے باغ کو نقصان ہوا تو انہوں نے دیکھا تو اپنی غلطی وہ مان گئے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری زندگیوں کی سب سے بڑی مشکلات کیا ہے کہ ہم اپنی غلطیاں نہیں مانتے ہیں۔ باغ والوں کے واقعے سے یہ سمجھ میں آیا کہ اپنی غلطی وہ فوراً مان گئے کہ واقعی میں ہم ہی کیا تھے، ظالم تھے۔ تو یہ ان کی اچھی خوبی تھی۔ آپ دیکھیے، ورنہ عموماً جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، یعنی کنت من الظالمین، دوسرے لفظ میں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا زیادتی کی۔ تو یہاں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کیا، کہا سبحان ربنا انا کننا ظالمین۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اچھی امید، باغ چل کر دوبارہ لگنا اور پھر پھل دینے کے موقع تک پہنچنا ایک لمبا عرصہ چاہتا ہے، لیکن پھر بھی یہ بڑے ہوپ فل رہے اور کہنے لگے کہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلے میں دے دے گا۔ تو ہم اپنے رب کی طرف نہ رغبت کرتے ہیں، تو ہم سے جو قصور ہوا ہے ہم اس کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور انہیں بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی میں غلطی ساری ہماری تھی، اپنی غلطی وہ مان گئے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 34، آیت 34 سے 41 میں نیک اور گناہ گار برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں تذکرہ ہے۔ 34، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنت ہے، کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہ گاروں کے کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس سے تم پڑھ رہے ہو کہ اس میں تمہاری منمانی باتیں ہوں، یا تم سے ہم نے کوئی ایسی قسمیں کھائی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر لو؟ آیت 29، 40 اور 41 دیکھیں، آیت 40 ہے، 41 ہے۔ ان سے پوچھ لو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار اور دعوے دار ہے، کیا ان کے کوئی شریک ہے؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگرچہ یہ سچے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنت ہے۔ تو دنیاوی جو جنت کا بھی ہم لوگوں نے حال پڑھا کہ باغ والوں کا واقعہ بیان ہوا، اس میں کیا تھا، ان کا جو باغ تھا وہ ذرا سی آفت آئی اور کیا ہوگی، ختم۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے
اس دائمی جنت کا، اس دائمی باغات کا ذکر فرمایا ہے جو کبھی بھی وہ نہیں ختم ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ قائم دائم رہے گی. نہ اس میں آندھی کی وجہ سے وہ جل جائے گی، نہ اس میں جو ہے کسی وجہ سے آگ لگنے سے وہ ختم ہو جائے گی، بلکہ کیا ہمیشہ ہمیشہ وہ ہری بھری اور خوشبودار مہکتی رہے گی. تو یہ دراصل کس کے لیے تیار کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے تقوی والے بندوں کے لیے اللہ نے یہ جنتیں تیار فرمائی ہیں. تو جس میں ایسے باغات ہوں گے جس کی جو نعمتیں نہ سڑیں گی، نہ گھٹیں گی، نہ ہی ختم ہوں گی، ہمیشہ دائمی دائمی اس کی نعمتیں رہیں گی. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 42. جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے. دراصل قیامت کے دن جو بڑی ہولناکیوں والا، زلزلے والا، امتحان والا اور آزمائش والا جو دن ہوگا، اور اس دن بڑے بڑے اہم امور کے ظاہر ہونے میں وہ دن ہوگا دراصل. اور یہ دن ایسا ہوگا جس دن بڑی ہولناکیاں ہوں گی، بڑی آزمائشیں ہوں گی اور بڑے اہم اہم چیزیں ظاہر ہوں گی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب اپنی پنڈلی کھول دے گا، پس ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت سجدے میں گر پڑیں گے. ہاں، دنیا میں جو لوگ دکھانے سنانے کے لیے سجدے کرتے تھے وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی کمر تختے کی طرح ہو جائے گی، یعنی سجدہ نہ کر سکیں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو آپ دیکھیے کہ آپ سوچیں کہ جب سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے اور کچھ لوگ ہوں گے وہ نہیں گر پائیں گے، اور وہ لاکھ کوشش کریں گے کہ ہم بھی آج سجدے میں گر جائیں تو نہیں گر پائیں گے. کتنا امبیرسڈ ہوگا نا ان کو، کتنی شرمندگی ہوگی کہ وہ سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں، اور سب لوگ جان جائیں گے اچھا یہ لوگ تھے وہ نافرمان، ناقسم اور نالائق لوگ، اس طریقے سے جو یہ لوگ تھے جو سجدہ ہی نہیں کر پا رہے. کتنی بڑی شرمندگی ہوگی ان کے لیے. ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ ان کو فرض نماز کی طرف اذان اور تکبیر کے ساتھ بلایا جاتا تھا لیکن یہ نہیں جاتے تھے. سعید جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کو حی علی الفلاح وہ سنتے تو تھے لیکن اس پر وہ جواب نہیں دیتے تھے، یعنی نماز نہیں پڑھنے آتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، ہم سب کے عزیز دوستوں رشتہ داروں سب کو کل مومنین کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے نا، کیونکہ اس کا بہت بھیانک انجام ہونے والا ہے قیامت کے دن، کہ لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے کہ وہ سجدہ کر نہیں سکیں گے. آیت 43. نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سالم تھے، یعنی دنیا میں ان کو سجدوں کے لیے نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، وہ لیکن نماز کے لیے نہیں جاتے تھے. آیت 44. مجھے اور اس کلام کے جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا. آیت 45. اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. آیت 46 سے 47 دیکھیں. کیا آپ ان سے کوئی اجرت یعنی بدلہ چاہتے ہیں؟ اس کا تاوان یا بوجھ سے یہ دبے جاتے ہیں، یا کیا ان کے پاس کوئی علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ آیت 48 to 50. آیت 48 سے 58 میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعے کا تذکرہ ہے. آیت 48. پس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا جبکہ اس نے غمگینی کی حالت میں دعا کی اور اسے اس کے رب کا احسان نہ پا لیتا تو یقیناً وہ برے حالوں میں بنجر زمین میں ڈال دیا جاتا. آیت 50. اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیکاروں میں کر دیا. آیت 51 اور 52 ہے. یقیناً ان منکروں کی چاہت ہے کہ اپنی تیز نگاہوں سے تجھے پھسلا دے، یہ جب کبھی قرآن سنتے ہیں تو کہہ دیتے یہ تو ضرور دیوانہ ہے، در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے. تو الحمدللہ سورہ کا اختتام ہوا.
اور جو یہاں پہ لفظ آیا ہے وما ہوا الا ذکر للعالمین، تو یہاں پہ قرآن کو دراصل نصیحت فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، وما ہوا الا ذکر للعالمین، کہ دراصل یہ قرآن کیا ہے، یہ تمام جہان والوں کے لیے کیا ہے، ایک نصیحت ہے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔